بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 لکھی گئی ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں۔ ناظرین گرامی، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے ام رضا، رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کا باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس کے ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس نے کسی بچے کے 2 برس کے ہونے سے پہلے اسے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے مطابق خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اس بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور سیرت حلیبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دن تک دودھ پلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ ام صوبیہ اسلمیہ تھیں، یعنی حضرت صوبیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رضائی ماں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر ملی۔ حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دکھتی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے مسروع، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اسی طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 بھائی تھے۔ حضرت کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایات ملی ہیں۔ اس سلسلے میں سیرت نگاہ مفسرین میں اختلاف ہے۔ ابن حبان نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس سے ان کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ ہی میں رہیں۔ نبی کریم مکہ جانے والے کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ کی والدہ کی انتقال کی خبر ملی تو آپ غم زدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی مسروع کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروع تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچے کو مکہ آ کر تلاش کرتیں اور مخصوص اجرت معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتیں۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالی اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھا۔ اس نومولود کی مبارک ہونے کا احساس حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا ہے: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضاعی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ خوزان کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے شوہر حارث بھی اس قبیلے کے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی دو بیٹیوں انیسہ اور حذافہ جسے شیمہ بھی کہا جاتا ہے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چڑھا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر آ گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دن مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچیں تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آ کر آپ کو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارانہ مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں کہ اچانک ایک خاتون آئی، جن کے لیے نبی پاک خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ بٹھا دیا۔ صحابی رسول حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضاعی ماں حضرت ام فردہ تھیں۔ سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اتفاق یہ کہ تینوں کا نام عاتقہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے، میں بنو سلیم کی عاتق کا بیٹا ہوں۔ بے شک یہ بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔